قابل احترام بھائیوں اور بہنوں، سال بھر کے بعد آپ سے ملاقات ہوتی ہے اور سال بھر کے بعد ہی رمضان آتا ہے۔ رمضان ہی میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے اور سال بھر میں جو لوگ عید کی نماز پڑھتے ہیں، امام صاحب کو ہر سال عید کی نماز کی نیت بتانا پڑتی ہے، نماز کی ترکیب بتانا پڑتی ہے، اس لیے کہ لوگ بھول جاتے ہیں۔ تو ہمیں بھی وہی باتیں دہرانا پڑتی ہیں جو پچھلے سال دہرائی تھیں، تاکہ یاد ہو جائیں، بھولا ہوا سبق یاد ہو جائے۔ دین کی کوئی نئی بات نہیں ہے، وہی باتیں ہیں جو قرآن میں ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، اسی کو دہراتے رہتے ہیں تاکہ ان پر عمل ہو سکے۔ تو میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ وہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ بندوں سے حساب کتاب لے گا اور اللہ کے دربار میں ہر انسان کا مقدمہ پیش ہوگا اور اللہ تعالیٰ سوال جواب کرے گا، تو ہر شخص کے ساتھ 3 وکیل ہوں گے۔ ذہن میں یاد رکھیے، ہر شخص کے ساتھ 3 وکیل ہوں گے۔ یہ تینوں وکیل یا تو آپ کے حق میں گواہی دیں گے یا آپ کے خلاف گواہی دیں گے۔ اور قیامت کے دن کا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی زبان کھول نہیں سکے گا اللہ کے حضور جب تک اللہ اجازت نہ دے گا، کوئی بول نہیں سکے گا۔ وقال صوابا، اور صرف اسی شخص کو اجازت ہوگی جس کو اللہ چاہے گا، اور وہ سچ کے سوا کچھ نہیں کہہ سکے گا، سچی بات کہے گا۔ یہ 3 وکیل جو ہر شخص کے ساتھ ہوں گے، ان کا تذکرہ میں آج آپ کو سناتا ہوں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب مقدمہ انسان کا لڑا جا رہا ہوگا تو عرش کے نیچے 3 وکیل کھڑے ہوں گے، قیام پذیر ہوں گے 3 وکیل، اور یہ تینوں کے تینوں اپنی باری پر گواہی دیں گے۔ گواہی یا مخالف دیں گے یا موافق دیں گے۔ تو ہماری ضرورت یہ ہے کہ ہم تینوں وکیلوں کو دنیا ہی میں اپنے موافقت میں کر لیں تاکہ وہ ہمارے حق میں گواہی دیں، اس لیے کہ ان کی گواہی پر دار و مدار ہوگا سارا۔ اگر انہوں نے ہمارا مقدمہ ہمارے حق میں لڑا تو انشاءاللہ کامیابی ہوگی، اور اگر ہمارے خلاف لڑا تو پھر مقدمہ جیتنے کی کوئی شکل نہیں ہے۔ اللہ کرے کہ یہ تینوں وکیل ہمارے حق میں بولیں، ہمارے حق میں دعائیں دیں، ہمارے حق میں وکالت کریں اور اللہ تعالیٰ سے ہماری سفارش کریں۔ فرمایا اللہ کے رسول نے کہ ان تینوں وکیل میں سے پہلا وکیل قرآن ہوگا۔ لہو ظاہر و بطن، اس قرآن کا ایک تو ظاہر ہے اور ایک اس کا باطن ہے۔ اس کا ظاہر بھی گواہی دے گا اور اس کا باطن بھی گواہی دے گا۔ ظاہر اس کا یہ ہے کہ اس آسمان کے نیچے ایک واحد کتاب ہے قرآن، کسی امت کے پاس کوئی ایسی کتاب نہیں ہے، واحد امت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی
جس کے پاس ایک آسمانی کتاب ہے اور اسے بغیر سوچے سمجھے پڑھنا بھی ثواب کا کام ہے۔ آپ قرآن نہ جانتے ہوں، نہ مفہوم سمجھتے ہوں، لیکن آپ پڑھیں ثواب کی نیت سے تو انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری امت میں ہمیشہ سے یہ رواج ہے کہ بچہ 4 سال کا ہوا، 3 سال کا ہوا، اسے قرآن کا ناظرہ پڑھانا شروع کیا۔ بچے ناظرہ قرآن پڑھتے ہیں اور اس کا اہتمام امت کرتی ہے، بہت زیادہ اہتمام ہوتا ہے۔ کوئی ملت ایسی نہیں ہے دنیا میں جو اپنے بچوں کو اپنی مذہبی کتاب پڑھاتی ہو 4 سال کے بچے میں۔ یہ صرف واحد امت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرہ قرآن ہم پڑھاتے ہیں، اور قرآن کے جو الفاظ ہیں اس کی خاصیت یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ گاؤں کا شخص ہے، دیہات کا شخص ہے، ہکلا ہے، تتلا ہے، زبان سے الفاظ ادا نہیں ہوتے، وہ اٹک اٹک کے قرآن کا ایک ایک لفظ اٹکتا ہے، تو فرمایا اللہ کے رسول نے کہ تیز پڑھنے والے کو تو 1 اجر ملے گا، اٹکنے والے کو 2 اجر ملیں گے، دگنا ثواب ملے گا۔ پھر فرمایا کہ اگر کوئی شخص بولنا نہیں جانتا، گونگا ہے، بولنا نہیں جانتا، وہ قرآن کی سطروں پر انگلی پھیرتے ہوئے کرتا رہے، اللہ اس کو بھی اجر دے گا قرآن کے پڑھنے کا۔ یہ قرآن کا ایک حق ہے جو ہمیں ادا کرنا چاہیے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں یہ رواج تھا کہ جب کسی بچے کی زبان کھل جاتی، بولنا شروع کرتا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ بولنا شروع کرے تو سب سے پہلے اسے سورہ فرقان کی 2 آیت یاد کرا دو۔ سورہ فرقان کی 2 آیت میں توحید کا بیان ہے، توحید اس کے دل میں جم جائے، یہ توحید کی آیت یاد کرا دو۔ ظاہر ہے کہ 4 سال کا 3 سال کا بچہ جو بولنا شروع کرے گا وہ اس آیت کا مفہوم تو نہیں جانتا، اس آیت کو وہ یاد کرتا ہے، اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں توحید کی تعلیم بٹھا دیتا ہے، زندگی بھر کے لیے تعلیم بیٹھ جاتی ہے اس کے سینے میں۔ تو قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کا پڑھنا ثواب ہے، جس کی تلاوت ثواب ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا فریضہ یہی ہے کہ وہ قرآن سنائیں لوگوں کو۔ چنانچہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ابراہیم علیہ السلام جب خانہ کعبے کو اٹھا رہے تھے، تعمیر کر رہے تھے، یہ خانہ کعبہ جو موجود ہے یہ تعمیر ہے ابراہیم علیہ السلام کی، اور اسلامی تاریخ سے ایسا محسوس ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ اس کی بنیاد رکھی تھی آدم علیہ السلام نے، انہی بنیادوں کو تازہ کیا اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں، اور یہ تعمیر ہوا خانہ کعبہ۔ خانہ کعبے کی تعمیر کے وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبے کی تعمیر کے وقت فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا کی تھی جو قرآن میں ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، اے اللہ اس عرب کی سرزمین پر ان میں سے تو ایک رسول بھیج جو ان کو دین کی تعلیم دے اور تیری کتاب پڑھ کر سنائے، یتلو علیہم آیاتک، کتاب تیری پڑھ کر سنائے۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا فریضہ یہ تھا کہ امت کو کتاب سکھائیں، کتاب سنائیں، کتاب پڑھائیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فریضے کی نمائندگی کریں، اور اس ملک میں آئے ہیں تو ایک ایک گھر تک، ایک ایک فرد تک، ایک ایک خاندان تک قرآن پہنچانے کی کوشش کریں۔ یہ ذمہ داری ہے آپ کی۔ یہ قرآن جہاں پہنچے گا انقلاب لائے گا، جہاں پہنچے گا لوگ اسلام لائیں گے، جہاں پہنچے گا لوگ ایمان قبول کریں گے انشاءاللہ۔ پہنچانا ہمارا کام ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا ہم پر کہ ہر زبان میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا یہ بھی، جس زبان کو لوگ جانتے ہوں جس ملک میں، اس زبان کے ساتھ ترجمہ دیجیے اور انشاءاللہ لوگ اسے قبول کریں گے۔ پہلا فریضہ ہے یہ رسول کا، یہ آپ بھی انجام دینے کی کوشش کیجیے۔ اتنی بات سن لیں ان سے اگر ضرورت ہو، کیوں بھائی؟